کرتی ہے۔ اگر آپ قادیانیت کی تردید کے لیے اپنی صلاحیت مال وقت لگا دیتے ہیں تو اس کا فائدہ مولوی منیر کو کیا ہے؟ مجھے کیا فائدہ؟ میرا کیا مفاد ہے؟ میری کیا غرض ہے؟ بائیکاٹ آپ کریں، دعوت میں دوں، میرا کیا مقصد ہے؟ میں کیوں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرو، ان کی عزت ان کی حرمت کا دفاع کرو، قادیانیت کی تردید کرو؟ کیا یہ میرا حق ہے، میرا تقاضا ہے؟ یہ میرا تقاضا؟ دوستو خدا کی قسم یہ بات کسی مولانا صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، جماعت مسلک کی نہیں، یہ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے۔ یہ ان کی عزت کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ یہ تقاضا ہماری طرف سے نہیں آتا، اس سے ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے، ہماری کوئی غرض، ذاتی غرض نہیں ہے، نہ ہی کوئی جماعت مسلک کی بات ہے کہ جماعت کے افراد بڑھا لیے جائیں، اسباب اور اکٹھے کر لیے جائیں۔ خدا کی قسم یہ اس نبی کی عزت کی بات ہے جس نبی نے آپ سے پوری وفا کی، جو آپ سے پوری وفا کر کے گئی، جو آپ سے محبت کرنے والے، انہی کا حق آپ کی ذمہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی حرمت کے دفاع کے لگا جائے۔ یہ ان کا کئی آج بھی گنبد خضرا سے صدا تھی، وہیں سے تقاضا تھا، جیسے ماں کے ساتھ بیٹے کا تعلق، بہن کے ساتھ بھائی کا تعلق، بیٹی کے ساتھ باپ کا تعلق، ماں کی عزت کی بات آئی تو ماں نے بیٹے کو کہا ہے نا کہ بیٹے تو ہے میرا بیٹا، میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، میری عزت کا دفاع تیری ذمہ داری ہے۔ بہن نے بھائی کو کہا ہے میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، میری عزت کا دفاع تیری ذمہ داری ہے۔ بیٹی نے باپ کو کہا ہے ابا میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، میری عزت کا دفاع آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ تعلق والے سے اپنا حق مانگتا ہے۔ نبی کا امت سے تعلق ہے، نبی اپنی امت سے کہتے ہیں اے میری امت میں نے تم سے وفا کی ہے، میں نے تم سے پیار کیا ہے، میں نے تمہاری وجہ سے مصائب برداشت کیے ہیں، مشکلات کا سامنا کیا ہے، طائف کی وادی میں تمہاری وجہ سے لہوحان ہوا ہوں، میرے گلے میں پھندا تمہاری وجہ سے ڈالا گیا ہے، میرے چہرے پہ تھوکا تمہاری وجہ سے گیا ہے، میرے کمر پر گندی اوجری تمہاری وجہ سے رکھی گئی ہے، میرے چہرے پر زخمی تمہاری وجہ سے کیا گیا ہے، میرے دندان زخمی تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں، میری بیٹیوں کو تمہاری وجہ سے طلاق ہوئی ہے، مجھے گھر سے نکالا گیا، مکہ چھوڑا ہے تمہاری وجہ سے، تم پر میں فدا ہوا، میں نے تم سے پیار کیا ہے، تمہارا ہر ایک کامل درجے میں ادا کیا ہے۔ امت اب تمہاری باری ہے، تم نے میرا حق ادا کرنا ہے، تم نے مجھ سے وفا کرنی ہے۔ دوستو مجھے جواب دیجئے گا، کیا میں گرجے میں جاؤں گا، اہل گرجا سے جا کے کہوں گا ہمارے نبی کی عزت ختم نبوت کی بات ہے تم دفاع کرو؟ کیا عیسائیوں کے پاس جا کے نبی کی عزت کی بھیک مانگے، یہودیوں کے در پہ جائے، ہندوؤں کے پاس جائے؟ یہ آپ کے نبی کی بات ہے، یہ دیوانے آپ کے نبی کی عزت کا پرچار کر رہے ہیں، آپ کے نبی کی عزت کا علم بلند کرنے کی کوشش میں ہے، ختم نبوت کا نعرہ یہ دیوانے آپ کے نبی کی عزت کی لگاتے ہیں۔ یہ آپ کے نبی کا آپ سے تقاضا ہے نبی سے وفا کر جائے، نبی کی عزت کا دفاع کر جائیں۔ اور دوستو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہمارے لیے سعادت بھی ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ، اپنی قوت وقت کے ساتھ، اپنے آنسو کے ساتھ، اپنی دعا کے ساتھ امام الانبیاء کے ساتھ وفا کر جائیں، نبی کی عزت، نبی کی ختم نبوت کا دفاع کر جائیں۔ یہ میری
آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ایسی ہے کہ اس سے بڑی کوئی سعادت بھی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے نا کہ مجھے رب کے ہاں شارٹ کٹ راستے پہ چل کے رب کے ہاں بڑا مقام مل جائے، تو خدا کی عزت کی قسم نبی سے وفا سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ کوئی نہیں ہے۔ مقام صدیقیت کو بھی پانا ہو تو شارٹ کٹ راستہ کملی والے کے ساتھ وفا کرنا ہے۔